بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 26 سپتمبر 2020 اور دن ہے ہفتے کا۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ایسے کرنٹ ایونٹس محمد قریشی کے ساتھ۔ ناظرین، چلتے ہیں آج کی مین ہیڈ لائنز کی طرف۔ ہیڈ لائنز کے بعد خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی سب سے پہلی اور مین ہیڈ لائن ہے، سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کے حوالے سے مخصوص سفری پابندیاں نہیں ہیں۔ دوسری مین ہیڈ لائن ہے، وزارت تعلیم آئندہ ہفتے طلباء کی واپسی کا جائزہ لے گی۔ تیسری مین ہیڈ لائن ہے ناظرین، اقامہ قوانین کی خلاف ورزی پر 21 افراد گرفتار۔ ہماری چوتھی اہم ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب میں 3,98,000 نشہ آور گولیاں ضبط، گروہ گرفتار۔ ناظرین، آج کی ہماری آخری اور پانچویں اور اہم ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب میں سونے کی قیمتوں میں دوسرے دن بھی کمی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ تفصیل میں جانے سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کے حوالے سے مخصوص سفری پابندیاں نہیں ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کے حوالے سے مخصوص سفری پابندیاں نہیں ہیں۔ جمعے کو ترجمان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق سعودی عرب نے ان تمام افراد کے مملکت کے سفر پر پابندی ختم کی جن کے پاس سعودی عرب کا کارآمد ویزا موجود ہے۔ تاہم سفر کرنے والوں کے لیے سفر سے 48 گھنٹے پہلے کرائے جانے والے منفی PCR ٹیسٹ کی شرط عائد کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا سے پہلے پاکستان سے سعودی عرب کے لیے ہفتہ وار 75 پروازیں چلائی جا رہی تھیں، جن میں 42 جدہ، 13 ریاض، 12 مدینہ اور 7 دمام کے لیے تھیں۔ تاہم کورونا کی وجہ سے دوران پروازیں کم کر کے 22 کر دی گئیں۔ ترجمان کے مطابق PIA کے محدود پروازوں کی وجہ سے اکثر وہ پاکستانی جن کے پاس سعودی عرب کا کارآمد ویزا مملکت پہنچنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ کے مطابق یہ معاملہ سعودی حکام کے ساتھ اٹھایا گیا، جس کے بعد انہوں نے 25 سے 30 سپتمبر کے دوران اضافی 21 پروازوں کی اجازت دے دی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ 1 اکتوبر سے 30 اکتوبر کے دوران مزید اضافی پروازیں چلانے کا معاملہ سعودی حکام کے ساتھ زیر غور ہے۔ بیان کے مطابق اس وقت اضافی پروازوں کی بدولت پاکستانی بغیر کسی مشکل کے سعودی عرب کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ جمعے کو سعودی حکام کی جانب سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کو مملکت کے لیے مزید 7 اضافی پروازوں کی اجازت مل گئی ہے۔ PIA کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یہ 7 پروازیں گزشتہ روز ملنے والی 21 پروازوں کے علاوہ ہیں۔ ترجمان کے مطابق وزیر ہوابازی کے حکم پر CEO PIA ایئر لائنز مارشل ارشد ملک نے ہدایت جاری کی ہے کہ PIA کے تمام دفاتر بروز ہفتہ اور اتوار صبح 9 بجے تا شام 6 بجے تک کھلے رہیں گے۔ ناظرین، چلتے ہیں دوسری خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں اقامہ قوانین کی خلاف ورزی پر 21 افراد گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض مکتب عمل لیبر آفس نے اقامہ و محنت قانون کی خلاف ورزی کرنے والے 21 غیر ملکی ورکرز کو گرفتار کر کے سیکیورٹی فورس کے حوالے کیا ہے۔ ان کے خلاف بے دخلی کی کارروائی کی جائے گی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق مکتب عمل نے رینٹ کار ایجنسیوں کو 24 سے زیادہ اتباع نامے جاری کیے اور بلدیاتی کونسلز کے ضوابط کی خلاف ورزی پر 12 دکانیں سیل کر دیں۔ ریاض مکتب عمل نے رینٹ کار ایجنسیوں، گوشت کی مارکیٹوں، موبائل اور کمپیوٹر کی دکانوں پر 800 سے زیادہ چھاپے مارے ہیں۔ مکتب عمل کی ٹیم کے ہمراہ ٹریفک پولیس، ٹرانسپورٹ اتھارٹی، وزارت تجارت، ریاض میونسپلٹی اور گشتی فورس کے اہلکار بھی تھے۔ یاد رہے کہ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے ماتحت ادارے مختلف تجارتی سرگرمیوں فیصلے پر عمل درآمد کے لیے چھاپہ مہم کا نظام والاوقات ترتیب دیے ہوئے ہیں۔ اسی کے تحت مختلف بازاروں میں تفتیشی مہم چل رہی ہے۔ بعض اوقات مقامی شہریوں کی رپورٹ پر بھی چھاپے مارے جاتے ہیں۔ ریاض مکتب عمل نے اپیل کی ہے کہ لوگ کہیں بھی کوئی غیر قانونی سرگرمی دیکھیں 19911 پر رابطہ کر کے شکایات درج کرا دیں۔ مقامی شہری سمارٹ موبائل کے ذریعے اسپیشل ایپ ما الرصد کی مدد سے بھی رپورٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی تیسری اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں وزارت تعلیم آئندہ ہفتے طلباء کی واپسی کا جائزہ لے گی۔ وزارت تعلیم آئندہ ہفتے طلباء کے اسکولوں کو واپسی کے امکانات کا جائزہ لے گی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت تعلیم نے کہا ہے
کہ آن لائن تعلیم کے 5 ہفتے گزرنے کے بعد وزارت کے ماہرین آن لائن تدریسی کے مثبت اور منفی پہلوؤں پر غور کریں گے۔ ماہرین کی ٹیم اس بات کے امکانات پر بھی غور کرے گی کہ آیا 7 ہفتے گزر جانے کے بعد طلباء کو اسکولوں میں واپس آنا چاہیے یا آن لائن تدریس جاری رکھی جائے۔ دوسری جانب وزیر تعلیم ڈاکٹر احمد الشیخ نے کہا کہ آن لائن تدریس کا مستقبل انتہائی روشن ہے، ہمیں اس کے لیے مستقل بنیادوں پر منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ انہوں نے آن لائن تعلیم کو آسان بنانے اور طلباء کو سہولت فراہم کرنے پر خادم حرمین شریفین شاہ سلیمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلیمان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 60 لاکھ طالب علم اس وقت آن لائن تدریس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ہم مائکروسافٹ کے ساتھ مزید سہولتیں فراہم کرنے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی چوتھی اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی عرب میں 3,98,000 نشہ آور گولیاں ضبط، گروہ گرفتار۔ محکمہ انسداد منشیات نے نشہ آور گولیاں فروخت کرنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق محکمے کے ترجمان کیپٹن محمد بن خالد الجنیدی نے کہا ہے کہ اسیر ریجن کے محکمہ انسداد منشیات کے اہلکاروں کو اطلاع ملی تھی کہ ایک گروہ نشہ آور گولیوں کی بڑی مقدار سپلائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اطلاع ملنے پر خفیہ ٹیم تشکیل دی گئی جس نے منشیات فروشوں کی شناخت کے بعد ان کی نگرانی جاری رکھی تاکہ انہیں رنگے ہاتھوں گرفتار کیا جائے۔ گروہ کے افراد جب نشہ آور گولیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے تو ان پر چھاپہ مار کر ابہا شہر سے گرفتار کر لیا گیا۔ گروہ کے قبضے سے 3,98,800 نشہ آور گولیاں ضبط ہوئی ہیں جو مارکیٹ میں سپلائی کے لیے تیار تھیں۔ گروہ سے تعلق رکھنے والے 2 سعودی شہری گرفتار ہیں جن کے ساتھ تفتیش جاری ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی 5ویں اور آخری خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں سونے کی قیمتوں میں دوسرے دن بھی کمی۔ سعودی عرب میں جمعے کے روز بھی سونے کے نرخوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق جمعے کو 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 223 ریال 41 حلالہ ہو گئی، جبکہ جمعرات کو 226 ریال 18 حلالہ تھی۔ مملکت میں 21 کیرٹ سونے کی مانگ دیگر کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ 21 کیرٹ 1 گرام کی قیمت جمعے کو 195.48 حلالہ رہی، جبکہ جمعرات کو اس کی قیمت 197 ریال 91 حلالہ تھی۔ سعودی عرب میں 18 کیرٹ سونے کی قیمت میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ جمعرات کو 169 ریال 64 حلالہ تھی، جمعے کو کم ہو کر اس کی قیمت 167 ریال 56 حلالہ رہ گئی۔ 1 اونس سونے کی قیمت 6,948 ریال اور 75 حلالہ ہو گئی ہے، جبکہ جمعرات کو 7,035 ریال تھی۔ 8 گرام 21 کیرٹ سونے کی قیمت جمعرات کو 1,583 ریال اور 27 حلالہ تھی، جبکہ جمعے کو گھٹ کر 1,563 ریال اور 86 حلالہ رہ گئی۔ عالمی منڈی میں بھی جمعے کو سونے کے نرخ 2 ماہ کے مقابلے میں کم ہوئے ہیں۔ ناظرین، آخر میں آپ کو سعودی عرب کے موسم کے بارے میں بتاتے چلیں کہ سعودی عرب کے شہر ریاض سمیت کئی علاقے گرد آلود ہواؤں کی زد میں ہیں۔ سعودی عرب میں جمعے کو ریاض، قصیم، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، مشرقی ریجن کے شمالی علاقوں جدہ اور جازان کو جوڑنے والی شہرہ گرد آلود ہواؤں کی زد میں ہے، جبکہ جازان اور عسیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق بحیرہ احمر میں ہواؤں کا رخ شمالی مغرب سے مغرب کی طرف ہے، فی گھنٹہ رفتار 45 کلومیٹر تک ہے۔ رات کے وقت ہواؤں کا رخ شمال مشرق سے جنوب کی طرف مڑ جائے گا، جبکہ فی گھنٹہ انتہائی رفتار 38 کلومیٹر ہوگی۔ محکمہ شہری دفاع نے نجران کے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر مستحکم موسم کے دوران احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں، خصوصاً دمے کے مریض اور شہراؤں کے مسافر احتیاط برتیں۔ نجران میں حد نظر محدود ہو گئی ہے، اس کی 3 کمشنریوں میں گرد آلود ہوائیں چل رہی ہیں۔ جازان سے ملنے والی رپورٹ کے مطابق گرد آلود ہواؤں کے بعد متعدد کمشنریوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو رہی ہے۔ بہا شہر اور اس کی 4 کمشنریوں میں گرد آلود ہوائیں چل رہی تھیں، جہاں اب بارش ہو رہی ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ رات گہ تک جاری رہے گا۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی نمازوں کا خاص خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ہر نماز اس کے وقت پر ادا کی جائے۔
اتنا ممکن ہو اپنے گھروں کے ارد گرد پودے، پھول اور درخت اگائیے تاکہ ماحولیاتی آلودگی میں کمی لائی جا سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔